بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض عام میں فراز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فراز صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ فراز صاحب، آج آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ہوش و حواس جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا انسان کے سارے نقصانات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے؟ بڑا اچھا موضوع ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں انسان کا وجود جو ہے نا شاہ صاحب، یہ ہے ہی ہوش و حواس۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ میں دماغ کے خلیوں سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر ہوش و حواس کا بہت بڑا خلیہ رکھا ہے۔ جی انسان جب تک اپنے پورے ہوش میں، اپنے پورے حواس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ انسانیت پہ چل نہیں سکتا۔ انسان کو اپنے ہوش و حواس میں رہنا پڑے گا، اور اس کا جو خلیہ ہے یہ بہت بڑا خلیہ ہے۔ مطلب اس کی اگر میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ جب آدمی اپنے ہوش و حواس کھوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا دماغ کے اندر انسان کا ہوش و حواس ہے۔ اچھا، اکثر جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی کے پیریڈ میں، جوانی کے پیریڈ میں جب ہوش سنبھالتا ہے انسان، جوانی کے پیریڈ میں یہ ہوش و حواس سے کم کام لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان کے جوانی اصل میں اس پورشن کو کہتے ہیں جس میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور پھر بچپن کا اس کا حسن اور بڑھاپے کا حسن جوانی میں اس میں نکھار آتا ہے۔ نکھار آتا ہے، طاقت آتی ہے، اور طاقت ہوش و حواس کو کمزور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن فراز صاحب، جو طاقت ہے، جو انسان کی جوانی کے اندر اس کے پاس پاورز ہیں، جو پوٹینشل ہے، اس میں تو اس کے کنٹرولز بیٹر ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ یہ اس وقت اپنے آپ پہ، اپنے ہوش و حواس پہ زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جوانی میں کر نہیں سکتا نا۔ انسان کی آزمائش تو اس کی طاقت ہے، اس کی دولت ہے، اس کا غرور ہے، اس کا عروج ہے۔ اگر آپ نے دیکھا جوانی میں تو بندہ کوئی بات برداشت ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ بڑھاپے میں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، اور بچپن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی، بچپن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہوش کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہوش انسان کی روح کا درجہ رکھتی ہے۔ انسان کی روح کا درجہ اس باڈی کے اندر ہوش رکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی۔ ہوش کا جو مقام ہے وہ روح کا درجہ ہے۔ اچھا، اس دنیا میں جو حواس باختہ لوگ ہو جاتے ہیں، حواس اپنے گم کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں سارے جرائم کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی جیل میں چلے جائیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے کم و بیش 80-90 کروڑ لوگ جیلوں کے اندر ہیں۔ اس وقت بھی 8 ارب انسانوں میں سے 10, 12, 15, 20 کروڑ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اس دنیا میں کروڑ لوگ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یہ حواس میں نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈاکے مارتا ہے تو اس نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کہ اگر صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو ایک پیٹرن سے ہٹ کے زندگی بسر کرتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں نا، آپ کو بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جو دنیا میں جیلوں کے اندر ملیں گے۔ جیل کے اندر جب جا کے آپ کسی آدمی کی زندگی کا انٹرویو کریں گے نا جی، آپ کو پتہ لگے گا، یہ کہے گا جی میں نے تو ذرا سی غلطی کی ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا اور میں نے اس کو مار دیا۔ استغفراللہ۔ اگر میں تھوڑا سا برداشت کر لیتا، اگر میں تھوڑا سا اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے 2 بچے ہوں، بیوی ہو، ماں باپ ہوں، اور وہ کوئی ایسا فیل کر دے جس میں کسی کو قتل کر دے، زخمی کر دے، یا کچھ ایسا کر دے جس میں 10-5 سال وہ جیل کے اندر چلا جائے، تو کیا اس کو ندامت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ندامت اس کو ہوتی جو جیل میں چلا جائے، اور جو دنیا کی جیل میں پھرتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی. جی. یعنی میں نے جو اپنے آواز سے باہر نکل کے جو گناہ کیے ہیں اس پہ مجھے اگر کبھی تنہائی میں تھوڑی سی خیال آتا ہو، یعنی ہر آدمی اپنے آواز سے باہر جا کے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ شرمندہ نہیں ہوتا. اس لیے شرمندہ نہیں ہوتا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی قانون نے سزا نہیں دی. جی. میں آزاد ہوں، میں آزاد گھوم رہا ہوں. اگر مجھے کوئی قانون سزا دے دیتا، کوئی جیل میں چلا جاتا، تو اس کو یہ خیال آتا کہ میں اگر اپنے آواز قائم رکھتا تو میں اس مقام پہ نہ پہنچتا. اور پھر اس کا نقصان کتنا ہے. اس سے بیوی بچے گئے، اس سے ماں باپ گئے، اس سے دنیا گئی. مطلب ایک زندگی تو آپ لے کے آئے ہیں نا یہاں پہ. آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ایک زندگی ہے نا. اس کو بہتر آپ نے ہوش و حواس میں گزارنا ہے. وہی آپ نے ضائع کر دی، وہی آپ سے چلی گئی، تو آپ کے پاس بچا کیا؟ آپ کو طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، اتنی بصیرت دی، دانش دی، عقل دی، اس کو ہر طرح کا سوچ سمجھ دی. کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں کنٹرول کر سکتا اپنے ہوش و حواس پہ، اور یہ بہہ جاتا ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے، اپنے غصے کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس طرح کا بہت بڑے بڑے جو نقصانات ہیں وہ کر بیٹھتا ہے؟ اصل میں انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہی نہیں. انسان کو یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں بڑے بڑے نقصان کرتا ہے، انسان کب اس بات پہ سوچتا ہے؟ انسان کب اس بات پہ سوچتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں، میں کوئی جرم نہ کروں؟ انسان اگر اس بات پہ سوچ لے تو پھر تو ابلیس فارغ ہے. پھر تو ابلیس کا کوئی کام نہیں اس دنیا میں. کیا سمجھتے ہیں؟ جی. ابلیس ہی آپ کو ورگلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس آپ کو ورگلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ ہی نہیں سکتا. اگر انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ لے تو پھر یہ آزمائش کے لیے تو دنیا ہے ہی نہیں. لیکن انسان کو یہ بات سوچنی ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس بخشا ہے. مطلب یہ ایسے جیسے ہم آپ سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، یا ہم دونوں سو رہے ہوتے ہیں. جی. اگر ہم نیند میں ہوتے تو ہم اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم جاگ رہے ہیں، ہم دنیا کو محسوس کر رہے ہیں، ہم گناہ کو سمجھتے ہیں، ہم ثواب کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے. اگر ہم پھر ہوش و حواس سے کام نہیں لیتے، آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کے جسم کانپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. انسان اگر اپنے آواز قائم رکھے، 2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے نا جی. اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی مطلب اس عمل پہ کنٹرول کرنا ہے جس سے جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو آپ کے شعور میں اور شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے. اصل میں آپ سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں نا، آپ نے اگر کسی کو مار دیا، وہ تو مر گیا. نقصان کس کا ہوا؟ جو زندہ ہے. شاہ صاحب، کس کا نقصان؟ بلا شبہ جو زندہ ہے، جس نے زندہ رہ کر اس کا خمیازہ بھگتنا ہے اور سزا کٹنی ہے. طاہر صاحب، آپ نے فرمایا کہ انسانی دماغ کے اندر ہوش و حواس کا بھی ایک خانہ ہے. جی. یہ جو ہوش و حواس کا خانہ ہے، اس کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اور حواس باختگی سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ حواس باختگی کا جو خلیہ ہے اس کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے، یہ رہنمائی فرمائیں. بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے، بہت سیدھا سا فلسفہ ہے کہ جو دنیا کے اچھے لوگ ہوئے، جو نیک لوگ ہوئے، انہوں نے اپنے ہوش و حواس پہ قابو رکھا. بہت خوب. ٹھیک ہے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اولیاء ہوئے، ولی ہوئے، کلندر ہوئے، انہوں نے اپنے حواس قائم رکھے. اگر انسان اپنے حواس کھو دے گا، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ نقصان میں جائے گا نا. انسان کا سارا نقصان، انسان کا اس دنیا میں سارا نقصان پیسے کا نقصان نہیں ہے.
اور کسی چیز کا نقصان نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو سب سے بڑے نقصان جو ہے وہ اس کی فطرت کے ہیں. انسان کی فطرت کے نقصانات ہیں سب سے زیادہ. سب سے زیادہ انسان کی فطرت کے نقصانات ہیں، اور انسان اپنی فطرت سے ہی چھوٹا بڑا ہوتا ہے. لیکن فراز صاحب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً اگر دیکھا جائے تو معصوم ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہو، تو اللہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فساد کرے گا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ فساد کرے گا، یہ شر کرے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر فطرتاً شر بھی موجود ہے اور نیکی بھی موجود ہے. سر برابر ہے، برابر ہیں دونوں. برابر ہے. اگر ایک سمندر نیکی کا ہے، ایک سمندر امن کا ہے، ایک سمندر اچھائی کا ہے، تو دو سمندر شر کے ہیں. دنیا میں اگر دنیا میں شر اور نیکی اور ہوش اور آواز پہ آپ تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوسوں ایک آدمی ملتا ہے جا کے آپ کو جو اپنے حواس قائم رکھتا ہے. کیا حواس باختگی جو ہے یہ جہنم کا رستہ ہے؟ بالکل ہے، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ہوش کیا ہے، جس نے سکندر صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی. فیض عام آپ لکھتے ہیں، آج آپ نے کالم میں لکھا کہ آپ نے ہر دوسرے بندے کا رول کرنا ہے. دوسرے بندے کا رہنمائی فرمائیں. اصل میں کیا ہے کہ ہر بندہ دوسرا بندہ ہے. ہر بندہ دوسرا بندہ ہے. آپ پہلے بندے نہیں ہیں. نہیں، آپ پہلے بندے جو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور آئے اور نیکی کرے. آپ پہلے بندے ہے ہی نہیں. آپ دوسرے ہیں. نہ میں پہلا بندہ ہوں، نہ آپ پہلے بندے ہیں. نہ آپ کہہ رہے تھے نا میں کل جاؤں گا. آج نہیں ہے، کل ہے. آج ہم جس میں بیٹھے ہیں یہ کل ہے. چونکہ یہ کل آنا تھا، آج آ گیا. اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں. اور دوسرا بندہ ہی ہر انسان ہے. بہت خوب. اگر اس فلسفے کو انسان اپنے دماغ کے اندر بٹھا لے کہ میں دوسرا ہوں، جیسے میں اپنے پروگراموں میں کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں کس آدمی نے یہ جملہ بنا دیا کہ اچھا جی آپ اپنی حفاظت کرنا، اچھا جی آپ اپنا خیال کرنا. یہ جملہ ہی غلط ہے. یہ جملہ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. انسانیت ہے کہ اچھا جی آپ نے دوسروں کا خیال کرنا. کیا بات. دوسروں کا جب آپ خیال کریں گے تو آپ کو نفع کیا ہوگا؟ دوسرے آپ کا خیال کریں گے. اور آپ دنیا میں چاہتے کیا ہیں؟ کہ میرا لوگ خیال کریں. اور جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ میرا خیال کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا خیال کرے، اور آپ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے، آپ اللہ کا خیال نہیں کریں گے، تو اللہ آپ کا خیال کیسے کرے گا؟ اور آپ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ میں دوسرا آدمی ہوں. بہت خوب. میں پہلا آدمی نہیں ہوں. فیض صاحب فیض عام آپ کرتے ہیں اور آپ کے ہزاروں پروگرام آپ نے فیض عام پہ کیے. فیض عام کا مشن کیا ہے؟ کس طرح فیض جو ہے ہر شخص دوسرے تک فیض پہنچائے؟ سیدھی سی بات. فیض کے میں نے کیا ہے؟ نفع دینا. نفع دینا. بھلائی جیسے آج کالم میں لکھا کہ نفع دینا ہے آپ نے، تو فیض کا مطلب ہی نفع دینا ہے. اور عام سے مطلب ہے کہ ایک کسی کو نہیں دینا، سب کو دینا ہے. آپ نے سب کو نفع دینا ہے اپنی ذات سے. فیض عام کرنا ہے. عام کرنا ہے. فیض خاص نہیں کرنا. فیض خاص تو یہ کہ میرے کپڑے اچھے ہو، میرے پاس پیسے زیادہ ہو، میری گاڑی ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا یہ ہو، میرا وہ. یہ فیض خاص ہے. بہت فیض عام نہیں ہے. فیض عام ہے لوگوں تک نفع پہنچانا. لوگوں تک نفع پہنچانا. فیض صاحب ابھی ریسنٹ جو آپ نے پروگرام کیا منور عتیق صاحب کے ساتھ روبرو کے اندر، اس کا بڑا شور ہے، بڑا چرچا ہے کہ آپ نے ایک فارمولہ متعارف کروایا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور فارمولہ ہے؟ کیا آپ نے اس میں بتایا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ روبرو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. لیکن جو اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے، اس وقت جو کنڈیشن ہے، اس میں جمہوریت چل نہیں سکتی. اب اس کا جواب میں لوگ کہیں گے اچھا ڈکٹیٹرشپ. نہیں، میں نے فارمولہ جو دیا ہے اس کی ڈیٹیل تو اس پروگرام کے اندر ہے. فارمولہ بڑا سیدھا سادہ ہے، بڑا پاک صاف فارمولہ ہے کہ ایک ادارے 200 بندے مجلس شورا کے چن لیں اور اس پہ محنت کرنی پڑے گی. نیک، صاف، پاک، دیانتدار لوگ، اچھے لوگوں کا چناؤ ہو. 200 لوگ چن لیں شورا
شورا والے مل کے اور ادارے مل کے 500 لوگ چن لیں اور 500 لوگوں میں سے ایک بندے کا قرآن نکالے، اس کو وزیر اعظم بنا دیں 3 سال کے لیے، اور اسی میں سے وزیر لے لیں قرآن میں سے، اسی میں سے وزیر اعلیٰ لے لیں، اسی میں سے صوبائی وزیر لے لیں، اور جو مطلب موٹا آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ نے چھیڑ دی، تو اس میں سے وہ جو 200 آپ کے جو وہ ہیں مجلس فیض شورا۔ صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی قانون کار فرما ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس فارمولے کے پیچھے کون سا قانون ہوگا؟ کون سا انسانیت کا قانون ہے؟ یہ نفرت ختم کرنی ہے، لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے، جلسوں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جمہوریت سے کیا تکلیف ہے؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مطلب 3-4 حصوں میں عوام تقسیم ہو چکی ہے۔ کیا ہم اسی لیے اس ملک میں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکے۔ اور مجھے تو آج ایک اخبار سے فون آیا کہ آپ نے یہ فارمولہ دیا ہے قرآن دازی والا، اس پہ لوگ کچھ شرعی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یار تو میں نے ان کو اس پہ شرعن کہتے ہیں کہ کچھ قدغن موجود ہے۔ ہاں دیکھ جی، قانون تو بن سکتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 700 بندوں کا جو قانون، 200 بندے جو اس کے ہوں گے شورا کے، اور 500 بندوں میں سے حکومت بنے گی۔ اس سے میں سے مجھے آج ہمارے اخبار والوں نے کہا کہ یہ شرن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو 25 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یہ کس طرح جاتے ہیں؟ پاکستان اور مسلم 56 ملکوں میں سے لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلیکیشن یہاں پہ دی ہے 63,000 لوگوں نے، قرآن نکلا ہے 32,000 بہت خوب، ٹھیک ہے جی؟ اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ اپلائی کرتا ہے اور اس میں سے 20 لاکھ لوگ جاتے ہیں، وہ قرے کے تھرو جاتے ہیں۔ اگر قرآن دازی غیر شرعی ہو تو پھر حاجی کیوں جائے؟ بہت خوب، میرے دماغ میں یہی بات ہے نا کہ اگر یہ غیر شرعی ہو تو پھر حاجیوں کی قرآن دازی کیوں کریں؟ اور قرآن دازی کوئی بری بات نہیں، اور اس سے آپ ڈکٹیٹرشپ سے بچیں گے، اس سے آپ جھگڑوں سے بچیں گے۔ جو بندہ 3 سال حکومت کرے گا، جو گورنمنٹ ہوگی، اور وہی وزیر اعظم جو 3 سال حکومت کرے گا، وہی ان 500 لوگوں کو لیکچر دے رہا ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کی، یہ دوبارہ تو بنے گا نہیں۔ وہ آئے گا لیکچر دے گا، میں نے یہاں غلطی کی تھی، میں نے یہاں غلطی کی تھی، آپ یہ غلطی نہ کرنا، آپ یوں کرنا، آپ یوں کرنا۔ آپ سب میں سے ہی کوئی وزیر اعظم بنے گا، اور عین ممکن ہے ہر بندہ سوچ رہا ہو آپ میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، اور وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ کھڑا ہو کے گالیاں دے اور برا بھلا کہے، اور یہ نہیں، یہ اب اس ملک میں سے ختم کرنا پڑے گا۔ اور ڈکٹیٹرشپ تو ویسے ہی کہنا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ قانون رائج کرنا پڑے گا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے نا جی؟ باقی ہم تو دیکھیں نا جی، ناقص عقل انسان ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے، بہت زبردست، اور ہم سے بہتر اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ کر لے۔ بہت خوب، اس جمہوریت کو لپیٹے، لوگوں کو سکون کرنے دے۔ یعنی میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، 40-50 اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن رات کو جمہوریت اور اس پہ سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں کا بلڈ پریشر خراب ہو گیا ہے، لوگوں کی ہارٹ بیٹ خراب ہو گئی ہے۔ وہ خدا کے لیے یہ دکانیں بند کرو، کچھ انسانوں کو، کچھ پاکستانیوں کو جینے دو۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ساری میں ایسا ہوتا ہوگا۔ 4 بندے دوست کے بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، ایک ادھر کا بیٹھا ہے، ایک ادھر، اور وہ جو اینکر ہے وہ مسالے لگا رہا ہے، تاکہ وہ ریٹنگ چاہیے نا، اور سارا کام ریٹنگ کے لیے کرو گے، کچھ انسانیت کے لیے بھی کرو، کچھ انسانیت کے لیے کرو، کچھ انسانوں نے زندہ رہنا ہے ان کے لیے کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو۔ یہ جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے۔ اور میں اس پہ تو اتنے پروگرام کروں گا، اتنے پروگرام، میرے ساتھ سیاستدان لڑتے تو لڑے، اور اگر آپ کوالیفائی کرتے ہو، آپ سچے ہو، دیانتدار ہو، ایماندار ہو، آپ اس ملک کو چلا سکتے ہو، تو آپ 500 لوگوں میں کوالیفائی کر کے آ جاؤ، حکومت کر لو، بہت خوب فیض صاحب، ورنہ چھٹی کرو۔ فیض صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، کافی ڈیٹیل تفصیلاً آپ سے بات ہوئی، آپ کے ممنون ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین محترم،
ڈاکٹر طارق عزیز صاحب لکھتے ہیں، ایک نظم ہے ان کی، پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب دکھتے نہیں، پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب دکھتے نہیں، جب خواب نظر آیا تو یہ فکر ہوئی، اس کی تعبیر خدا جانے کیسی ہوگی، اس کی تعبیر خدا جانے کیسی ہوگی، اور تعبیر نظر آئی تو دل کانپ گیا، آنکھ گھبرائی کہ تعبیر یہ کیسی پائی، اب اگر سوئے تو پھر خواب دکھائی دے گا، اور اگر جاگے تو تعبیر نظر آئے گی، اب اسی خوف میں عمر گزر جائے گی۔ میں دست بدستہ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خواب بھی دیکھے جائیں گے اور اس کی تعبیریں بھی دیکھی جائیں گی، اور اس عمر کو رائے گاہ نہیں جانے دیا اس جائے میں گا۔ شاہ صاحب ایک شعر میں بھی پڑھوں گا۔ جی 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 رات کیا سوئے، رات کیا سوئے، رات کیا سوئے خواب کیا دیکھا، جی جی، رات کیا سوئے خواب کیا دیکھا، رات کیا سوئے خواب کیا دیکھا، کہ دھڑکا سے لگ گیا تعبیر کا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو ناظرین محترم، خواب بھی دیکھے جائیں گے اور اس کی تعبیر بھی دیکھی جائے گی، اور اس عمر کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ، ہم سب لوگ مل کے یہ جو نئے نظام کی بات فرازی صاحب کر رہے ہیں، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ آپ اپنی تجاویز جو ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔